अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत कारी मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है सबे कदर की फजीलत। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने और हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, देर न करते हुए सीधा बयान की ओर चलते हैं। इस रात में 4 आदमियों के अलावा हर एक की अल्लाह पाक बख्शिश फरमाते हैं, निजात फरमाते हैं। 4 आदमियों की इस रात में भी निजात नहीं, 4 आदमियों की इस रहमतों भरी रात में भी बख्शिश नहीं। 2 वो आदमी जो दुनियावी मामलात की वजह से आपस में लड़ते हों और वो कीना लिए बैठे हों, उन्होंने मेल जोल खत्म कर रखा हो, दीन का कोई मामला ना हो, दुनिया के मामले की वजह से उनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं। और वो आदमी जो शिर्क की लानत में गिरफ्तार है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को छोड़कर, खुदा की वहदानियत को छोड़कर अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक ठहराता है, मुशरिक की निजात शब कदर में नहीं, लैलतुल कदर में नहीं, ईद की नमाज के वक्त नहीं, इफ्तार के टाइम पे नहीं, रमजान के दिन में नहीं, रात को नहीं, जुमे को नहीं, किसी वक्त में भी मुशरिक की निजात नहीं। तीसरा वो आदमी, औरत हो या मर्द, जो बदमाशी बदकारी करके और बेगुसला पड़ा हो इस रात में, हरामकारी करने वाला मर्द औरत इस रात में महरूम रह जाता है, जबकि सारी दुनिया की बख्शिश हुई फिर भी रह गया। और चौथा वो आदमी, इस जुमले में इख्तिलाफ है। एक रिवायत के अल्फाज है जिसने शौकिया कुत्ता पाल रखा हो, जिसने शौकिया कुत्ता पाल रखा हो। एक रिवायत में है वो आदमी जिसने शौकिया तस्वीरें रखी हुई हो, और एक रिवायत में है वो आदमी जो खंजीर रखता हो। तो 4 आदमी इस रहमतों भरी रात में भी महरूम रह गए। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो शब कदर में, जो रमजान की रातों में महरूम रह गया, फिर उसकी निजात मुमकिन नहीं, फिर तो वो रह ही गया, फिर तो वो मारा ही गया, फिर तो उसके लिए निजात ही नहीं। तो हमें इस रात में, रमजान में, इन 4 ऐबों से बचना चाहिए। हर आदमी अपने अंदर गौर करे कि ऐसा ना हो कोई बवाल, कोई अजाब इनमें से मेरे अंदर पाया जाता हो और मैं महरूम रह जाऊं। अल्लाह मियां ने आपको उम्र दी है, जितने गरीब बैठे हो, जितने अमीर बैठे हो, जितनी औरतें सुन रही हैं, मर्द सुन रहे हैं, मैं कहता हूं ना मालूम किस किस के लिए ये आखिरी रात है, ना मालूम हम में से किस किस के लिए ये आखिरी रात है। फिर ये रात नसीब होगी कि नहीं, फिर ये मजलिस खत्म कुरान की मिलेगी कि नहीं, फिर ये दुआ का वक्त मिलेगा कि नहीं, फिर ये मांगने का मौका मिलेगा कि नहीं। इसलिए अल्लाह पाक ने मौका दिया, आजा फरमाया अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। कौन परेशान है, कौन मुस्तर है, कौन बिगड़ी बनवाने वाला, कौन है अल्लाह के सिवा किसी की बिगड़ी बनाने वाला, कौन है किसी की हाजतों को पूरा करने वाला। और मेरी तेरी हाजतों को खुदा के सिवा जानता कोई नहीं, पूरी कैसे कर देगा। हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल, हर वली, हर गौस, हर कुतुब अब्दाल, हर पीर अल्लाह के दरवाजे का मोहताज है, और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी किए बगैर तो कोई वली बन ही नहीं सकता। एक जमाना था कि बादशाह भी थे लोग और वली भी थे, बादशाह भी थे और वली भी थे। सुल्तान हुमायूं के वाकयात में लिखा, बादशाह वक्त है हिंदुस्तान का, बादशाह गुजरा है, बादशाह गुजरा है हिंदुस्तान का कि 35 बरस तक तकबीर ऊला फौत नहीं हुई, 35 बरस तक कभी एक रकात ना गई जमात की।
آئی. شام کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا, عشاء کی اذان آئی, سنی, جو لقمہ ہاتھ میں تھا وہ بھی رکھ دیا اور جو منہ میں تھا وہ بھی تھوک دیا کہ میری جماعت نہ چلی جائے. اوپر سے پیڑیوں پہ جلدی اترنے لگا, اوپر کی پیڑی سے پیر پھسلا, نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. نماز کے لیے دوڑتا ہوا سلطان ہمایوں جیسا بادشاہ بن گیا. وہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے, ہم خدا جانے کس چیز کے لیے دوڑتے ہوئے مریں گے. سلطان عالمگیر کو دیکھو, ناصر الدین محمود کو دیکھو, غیاث الدین بلبند کو دیکھو, سلطان صلاح الدین خلجی کو دیکھو کہ ان بادشاہ ہوتے ہوئے ولی تھے. تمہارے پلے دمڑی نہیں, ڈھیلا نہیں, دولت نہیں, مکان نہیں, پھر بھی قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے. مزدور ہو کر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے, اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے, دین ایمان کی پرواہ نہیں کرتے. حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمام لوگوں کو فرمائیں گے سجدہ کرو, سجدہ کرو. سب لوگ سجدے میں پڑیں گے. فرمایا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جھک نہ سکیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا, سیدھے کھڑے رہ جائیں گے. سب لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے, یہ کھڑے ہوں گے. سوال ہوگا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا بے نماز ہے. اللہ کا دربار لگا ہے, پیش کیے جائیں گے اعمال کے لحاظ سے لوگ. کچھ لوگ سور کی شکل دے کر پیش کیے جائیں گے. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا امت کے بے نماز مرد عورت ہے, ان کی شکل خنزیر کی بنا کر عدالت خداوندی میں پیش کیا گیا. ہے یقین کسی کو؟ اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ہاتھ پیر کٹے ہوئے پیش کیے جائیں گے. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ چغلی کھانے والے لوگ ہیں, غیبت کرنے والے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو آگ کی سولی پہ چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے, یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ پٹوایا کرتے تھے, بے گناہ سزائیں دلوایا کرتے تھے. اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آگ کی سولی پہ چڑھا کر پیش کیا جائے گا. اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں ہی بک رہا ہے. قرآن مجید کی تفسیر ہے فتح العزیز, علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 200 برس پہلے کی تفسیر ہے. اما یتسالون کی تفسیر اٹھا کر دیکھو. کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے, ان کی زبان اتنی باہر لٹکی ہوگی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہو سکے. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ سود کھانے والے لوگ, حرام کھانے والے لوگ ہیں. کب خوف آئے گا؟ کب ہم لوگ ڈریں گے؟ قرآن مجید میں ہے لوگ رویں گے, پچھتاویں گے, تڑپیں گے, گدھے کی طرح سے ہینکیں گے, 500 سال شور مچائیں گے. الہی مر گئے, الہی مر گئے, لاکھوں برس گزر گئے, پانی کا قطرہ نہ دیکھا. الہی پانی 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 پلا. آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم, فشاربون شرب الہیم. ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کو پینے سے یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں پہ آ پڑے گا اور اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا اور اتڑیاں منہ کے بل باہر آ پڑیں گی. قرآن کریم میں کوئی قصہ نہیں. اور آواز آئے گی ہاذا ہاذا نزلہم یوم الدین. تم نے میرے قرآن کی جیسی مہمانی کی تھی, میں نے تمہاری ایسی مہمان نوازی کر دی. تم نے بھی تو میرے قرآن کی ایسی مہمانی کی تھی.
جن لوگوں نے دنیا ہی میں کمایا اور دنیا میں یقین کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں نواز دیا۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ کہ جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ گرمی، سردی، دکھ، درد، بیماری، اور رات کو قرآن نفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ جب جہنم کی آیت آ جاتی، ایک دن آیت آئی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اتنے رویا کرتے تھے، سارا محلہ رات کو اٹھ کر ترس کھا کے آیا کرتا تھا۔ اتنے رویا کرتے تھے امام ابو حنیفہ قرآن پڑھتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن کا دن میں کرتے تھے، ایک ختم قرآن کا مکمل رات کو کرتے تھے۔ پورے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، 61 قرآن۔ تم نے تو یہ ایک ہی تراویحوں والا مسو مکایا ہے، یہی بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے، ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بھی بڑی مصیبت سے، کبھی تھوکنے چلے گئے، کبھی کلی کرنے چلے گئے، کبھی پانی پینے چلے گئے۔ شیشن کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو نا، پھر میں دیکھوں تو پانی پینے کیسا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ میں تیرا کیس لگا ہوا ہو اور کیس کی سماعت ہو رہی ہو، پھر میں دیکھوں تو تھوکنے کیسے جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو بہانے سے تلاتا ہے، رمضان کی برکتوں کو یوں ٹھکراتا ہے۔ ادھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت جو تو مانگے گا وہی دوں گا، جو تو مانگے گا۔ وعدہ ہے اللہ میاں کا، اللہ پاک کا وعدہ، جو تو مانگے وہی دوں۔ ہمارا یہ حال ہے، اور پرلا ڈونگا اٹھا کے لائیے، اور گلاس ادھر لے آئیے، اور نمک لیا، اور برف تھوڑا ہے اور پالے، اور بالٹی رکھے، ڈونگا چک، یوں کرتے کرتے روزہ کھل جاتا ہے۔ اللہ میاں سے کیا مانگا؟ ڈونگا، بالٹی۔ جو کام کی گھڑی ہوگی اسے یوں برباد کرنا، دعا مانگنی نصیب۔ ایسی جگہ بیٹھ کے روزہ افطار کیا کر جہاں تجھے سکون ملے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مسجد میں روزہ افطار نہیں کرتے، ہم تو اپنے گھر میں افطار کرتے ہیں۔ تو گھر میں افطار کرتا ہے تو تیری نماز میں تو کہانی رہ جاتی ہے نا، کبھی ایک رکعت گئی، کبھی 2 گئی، کبھی ساری گئی۔ پیچھے سے آتا پھر ڈکار مارتا ہوا، او یوں کر کے جماعت ہو گئی ہے۔ ایک ہی چیز ملتی ہے، رمضان، ایک جماعت کی نماز کا ثواب رمضان میں 700 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ 700 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک جماعت کی نماز کا ثواب، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ شہری کھا کے گھر سو گئے، صبح اٹھ کے دیکھا تو سورج اوپرلے آسمان پہ گیا ہوا ہے، صبح کی نماز۔ اچھا ایک اور تماشا دیکھنا، اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے نا اور بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا، گانا بڑا والی ہو جب بھی رکھے گا نا، دن میں کئیوں سے کہے گا بس جی اللہ ہی رکھوائے گا روزہ، بغیر سحری کا رکھا آج میں نے، کئیوں کو بتلائے گا۔ اور صبح کی نماز اگر چھوٹ جائے پھر نہیں بدلاتا کسی کو بھی کہ آج میں صبح کی نماز کھا گیا ہوں۔ کئی لوگوں کی نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں 3 دن باقی ہیں، نہ معلوم پھر کس کو یہ گھڑی ملیں گے اور کس کو نہیں۔ خدا کی قسم صحابہ کرام آخری دنوں میں دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے، رمضان چلا جائے گا، خیر و برکت ہاتھ سے نکل جائے گی، شاید پھر یہ گھڑیاں ملیں گی کہ نہیں، یہ راتیں پھر نصیب ہوں گی کہ نہیں، یہ ساتیں پھر ملیں گی کہ نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون۔ دنیا ہی میں مزہ آنے لگ جاتا ہے ان کو ان کی عبادت کا۔ کئی لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں، مجھے ملے ہیں، اللہ والے دنیا میں ہیں، اللہ والے دنیا میں ہیں، ایسا سجدہ کیا کہ
کے سجدے میں جان دے دی. نماز سے عشق ہو جبھی تو جان دے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو عشق تھا، حضور کی وفات شریف کے بعد ایک دیہات کی عورت آئی اور کہنے لگی عائشہ میں نے سنا ہے کالی کملی والے کا وصال ہو گیا. کہ ہاں بہن حضور کی وفات شریف ہو گئی. پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہ اس حجرے میں چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی وہ کالی کملی والے میں آیا کرتی تھی، تیرا دیدار کیا کرتی تھی، قرآن کریم سنا کرتی تھی، آج کس کو دیکھوں، کس سے اللہ کا قرآن سنوں. حضور کی چوکھٹ پہ دھڑام سے گری اور جان دے دی. نعرہ تکبیر، جان دے دی بیٹھ کر. وہاں حضور کی چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی. عورت ذات ہو کر کتنا عشق کمایا. اور ایک اونٹوں کا چرواہا ہے، اونٹ چراتا پھرتا ہے. یوں ہی گنبد خضرا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑ گئی. اونٹ کو چھوڑ کر ادھر کو دوڑتا ہے اور کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن بالقاء اکمہ. اور زمین کے ٹلے اور ریت کے ذروں تم کتنے خوش نصیب ہو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہو اور تم میرے آقا کا دیدار کر رہے ہو. نفس فدا لقبر انت ساکنہ وفیہ لفاف وفیہ الجود والکرم. اور میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، میں جان کو قربان کر دوں، میں واری واری ہو جاؤں اس گنبد خضرا کے مکین پہ جہاں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا دفن ہے. اتنا بڑا شیر دیہاتی شیر کہتے ہی حضور کی چوکھٹ پہ دھڑام سے گرا، جان دے دی. کئی لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے مر گئے، کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ نظر ڈالتے ہی مر گئے، کئی لوگ بیت اللہ کو دیکھتے ہی مر گئے. کتنا اچھا ہے وہ مرنا کہ مرنے کے بعد خدا کی زمین روئے. ہاں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے بعض آدمی جب مر جاتا ہے خدا کی زمین روتی ہے. آئے وہ قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہانے والا کہاں چلا گیا. حدیث میں آتا ہے، حضور کا فرمان ہے میرا نہیں، فرمایا بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے روتے ہیں. کہاں گیا وہ جس کی نماز آسمانوں پہ آیا کرتی تھی، جس کا ذکر آسمانوں پہ آیا کرتا تھا. تو زانی زنا سے توبہ کرے، جوئے باز جوئے سے توبہ کرے، شرابی شراب سے توبہ کرے، رشوت لینے والا شب قدر میں رشوت سے توبہ کرے، حرام خور اپنی حرام خوری سے توبہ کرے. اگر آج توبہ کر لے گا نہ معلوم خداوند کریم اپنا دریائے کرم میں غوطہ دے کر اسے معاف کر دے. چند گھڑیاں رہ گئی، چند گھڑیاں، تھوڑا سا وقت رہ گیا. ابھی کل رات ہی ممتاز آباد کے دو میاں بیوی اخبار میں پڑھا ہوگا، بلوال جانے کے لیے رکشا لے کر کے جا رہے ہیں، ایک کمار منڈی کے موڑ پہ ٹکر ہوئی، رات میاں بیوی کا کٹھا جنازہ پڑا گیا. مرد عورت کا ایک جگہ جنازہ پر رکھا ہوا تھا، ایک جگہ. تجھے کیا معلوم کہ کل کیا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں، خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں، دل میں کبھی جگہ دیتا ہی نہیں. اور تجھے کیا معلوم اس زمین کے اندر تو بڑے بڑے کھپ گئے. اسی کو کہتا کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل اتل کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. بڑے بڑے حسینوں کو قبر کی مٹی نے کھا کے ختم کر دیا، بڑے بڑے بہادروں کے بدن کو مکا دیا، بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کے چہرے کو مکا دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے کروں بھر کو قبر کے کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. یہ چاروں طرف قبرستان ہے. جاؤ چکر لگا کے دیکھو، وہ کلاس ہوئے پڑے ہیں، جج پڑے ہیں، افسر پڑے ہیں، ڈاکٹر پڑے ہیں، تاجر پڑے ہیں، ذمہ دار پڑے ہیں، بڑے سے بڑا پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم آواز مار جواب نہیں دے سکتا. ساری
सारी जिंदगी गुजर गई, आज तक हमें खुदा के कुरान पर यकीन नसीब न हुआ जो यकीन सहाबा को था। टुकड़े हो गए, औरतों की आंखें निकाल दी गई, सैयदा जनीरा की आंखें निकाल दी गई, लबीना का चमड़ा उधेड़ दिया गया, सुमैया के चीर कर टुकड़े कर दिए गए, उम्मे सलमा का बच्चा छीन कर काफिर लोग ले गए, तड़पती रह गई, अबू बकीहा की पसलियां तोड़ दी, बिलाल की जुबान बाहर लटकी हुई थी, सीने पे पत्थर था, किसने मारना खाई। तो खैर बरकत वाली मजलिस और खैर बरकत वाली रात, सलातुल तस्बीह पढ़। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, मैं तुझे ऐसी नमाज बतलाऊं, अगर तू एक मर्तबा दिन में पढ़ ले तो तेरे सारे गुनाह माफ हो जाए। फरमाया अगर हर रोज ना हो सके तो हफ्ते में पढ़ ले, अगर हफ्ते में ना हो सके तो महीने में पढ़ ले, अगर महीने में ना हो सके तो साल में पढ़ ले, अगर साल में ना हो सके तो उम्र में पढ़ ले। सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में फरमाया उसके पिछले सगीरा गुनाह सारे माफ हो जाते हैं। लेकिन हमें तौफीक नहीं, थके हुए हैं जी, वक्त नहीं मिलता जी, फुर्सत नहीं मिलती जी। टेलीविजन देखने का बड़ा वक्त मिल जाता है, VCR की बदमाशी देखने के लिए तो बड़ा टाइम मिल जाता है, फिल्म थिएटर तमाशा और 4 आदमियों में बैठकर गप्पे मारने का बड़ा वक्त मिल जाता है। तो रमजानुल मुबारक है, शब कदर की रात है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं खुद तुम्हें देने आया हूँ, लेने वालों जरा झोली फैलाओ और मांगने वालों दामन फैलाओ, और मुसीबतों में फंसे हुए लोगों और परेशान हाल लोगों आओ मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो ये था मुख्तसर सा मेरा आप हज़रात को पैगाम। शायद आइंदा साल मेरी आपकी मुलाकात हो या ना हो, हम में से कौन मरता है और कौन जीता है, अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों कैसा लगा शब कदर का आपको ये बयान फरमा रहे थे हजरत कारी हनी मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफिरत फरमाए। दोस्तों अगर आपको हमारे बयान अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बयान के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।